بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علیک الحجۃ الحسن صلوات اللہ علیہ وعلی آلہ فی ھذا الاسلام من صادق النہار ولمن وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک وتمتعه فيها قليلا یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام رب صلی علی محمد وآل محمد مالک و خالق الکائنات تبارنے والا جناب سید کنین کی عزت عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف دے جو مومنین مومنات بیمار ہیں گھروں میں ہیں یا ہسپتالوں میں جن ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ دیا ہے بیمار کربلا کا صدقہ انہیں شفا کل عطا فرما جو تنگست ہیں بے روزگار ہیں امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان کا صدقہ انہیں رزق حلال کثیر عطا فرما جو بے اولاد ہیں شہزادہ کسور کے قدموں کا صدقہ انہیں اولاد نبینا صالح عطا فرما ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کے پردوں کو سلامت رکھ پاکستان کی سالمیت کی حفاظت فرما دنیا کے جس کسی خطے میں شیعہ نے حیدری کر رہا ہے ان کی عزت جان مال آبرو کی حفاظت فرما بالخصوص بانیان مجلس جناب سید اعجاز حسین شاہ نقوی صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما اور ان کے اولاد کو ہمارے صالح کی طریق انہیں نیک بنا اور سب مومنین مومنات کو صحت و تندرستی عطا فرما دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر پروردگار عالم کو رحمان رحیم کریم اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما صلوات و آواز بلند أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أول بيت وسع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين بلند صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل محمد کے دشمنوں پہ لعنت صلوات پڑھیں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ہماری قوم کا سرمایہ اگر آپ ہی دیواروں سے لگ کے بیٹھ گئے تو ہمارا تو پھر اللہ حافظ ہے تھوڑا سا باہر نکل کے اور کم سا سردی ہے صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر خالق کائنات تو کائنات کا پالنے والا جو کہ محمد و آل محمد کا بھی مالک ہے وہ رحمان رحیم کریم اللہ جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہماری ہدایت کے لیے 14 معصومین کو ہادی بنا کر بھیجا
وہ معبود وہ خالق کہ جس نے ہماری ہدایت کے لیے آقا دو جہاں رحمت للعالمین شافع محشر خاتم المرسلین رحمت للعالمین آقا دو جہاں جناب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی پاک مقدس ہستی کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، اور پھر اسی آخری پیغمبر پر اپنی آخری کتاب اپنا آخری کلام نازل فرما کر انسانیت پر احسان کر دیا، انسانیت پر احسان فرما دیا۔ وہ رحمت رحیم کریم اللہ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ انہیں ارشاد ہے کہ پہلا گھر جو بنایا گیا وہ سرزمین مکہ پر، سرزمین مکہ پر، جو کہ تمام عالم انسانیت کے لیے ہدایت بھی ہے اور تمام عالمین کے لیے رحمت بھی ہے۔ سورہ آل عمران کی 96 نمبر کی آیت مبارکہ کا میں نے ترجمہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا۔ اس پہ دل میں خیال آیا جو دل پہ نہیں رہتا کہ کیوں نہ کچھ بنایا جائے، کچھ بنایا جائے۔ تو یہ پوری کائنات جو تھی یہ پانی تھی، پوری کائنات یہ پانی تھی، تو اللہ نے ہوا چلانے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ تیز ترین ہوا چلاؤ، تیز ترین ہوا چلاؤ۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم کے مطابق تیز ترین ہوا چلائی، پانی سے لہریں بلند ہوئی، پانی سے لہریں بلند ہوئی، جو لہریں بلند ہوئی تھی ان سے پہاڑ وجود میں آ گئے، ان سے پہاڑ وجود میں آ گئے۔ اب بھی اگر پہاڑوں کی آپ شکل دیکھیں تو ان میں لہروں جیسا آپ کو نقشہ نظر آئے گا، پہاڑ وجود میں آ گئے۔ پھر اس پانی سے ایک جھاگ بنا، جھاگ اکٹھی ہو کر ایک نقطے کی شکل میں آ گئی، ایک نقطے کی شکل میں بن گئی، اور وہ نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جس پہ آج آپ بیٹھ کر مولا حسین کی مجلس سن رہے ہیں، جس پہ بیٹھ کے آپ مولا حسین کا ذکر، یہ بھی زمین بن گئی۔ اب زمین وجود میں آ چکی تھی، زمین خلق ہو چکی تھی، لیکن زمین کانپ رہی تھی، زمین کو قرار نہیں آ رہا تھا، زمین تھر تھرا رہی تھی کہ جناب جبرائیل نے کہا مالک زمین بنا تو دی ہے تم نے، تیرے حکم سے بن تو گئی ہے، لیکن مالک یہ ٹھہر نہیں ہے، اسے قرار نہیں آ رہا۔ اللہ نے کہا جبرائیل تو کیوں پریشان ہوتا ہے، اس کا بھی میں نے انتظام کیا ہے، اس کا بھی میں نے انتظام کر رکھا ہے۔ جہاں جیسے زمین کانپ رہی ہے، ٹھہر نہیں رہی، اسے قرار نہیں آتا، جبرائیل اپنی ملائکتی انگلی کے ساتھ اس کے درمیان میں، اس کے سینٹر میں لکھ یا علی، لکھ یا علی۔ جناب جبرائیل نے اپنی ملائکتی انگلی کے ساتھ لکھا یا علی، یا علی۔ جو یہ کہتے ہیں نا کہ پیغمبر اعظم کو پڑھنا نہیں آتا تھا، جو ان کا نوکر ہے جبرائیل وہ تو لکھنا پڑھنا جانتا ہے، تو جو ہے نا جناب کی اس نے لکھا یا علی۔ اب یا علی کا نام لکھے جبرائیل کا چہرہ پھر اتر گیا، کہنے لگا مالک، اللہ کہتا ہے جبرائیل تیرا چہرہ کیوں اتر گیا؟ جبرائیل کہتا مالک میرے مرشد کا نام، میرے استاد کا نام لکھوا تو دیا ہے تم نے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ آدم کی اولاد، آدم کی نالائق اولاد جب زمین پہ چلے گی ہو سکتا ہے کسی نالائق کا پیر میرے مرشد کے نام پہ آ جائے۔ اللہ نے فرمایا تو پریشان نہ ہو، تو
ہٹ کے آ جا. یہ پیر تو کیا ہو گیا, یہ سجدے کریں گے, یہ سجدے کریں گے. اب کعبہ بن گیا, جبرائیل کعبہ رکھ کے آ گئے. تو جو ہے نا اس بے گھر کو گھر کی کیا ضرورت ہے, اس بے گھر کو گھر کی کیا ضرورت ہے. گھر بن گئے اللہ کا, گھر بن گیا اللہ کا. اور ہم سے کہا جاتا ہے کہ شیعہ کافر ہیں, شیعہ کافر ہیں علی کے اسم سے, علی کے اسم پر خانہ کعبہ بنا. اور پھر اللہ نے کہا, اور ہم سے کہا جاتا ہے مشرک ہیں, کافر ہیں. پانی صاف ہے, یہ بدل کے لے خدا کی قسم ہم سے بڑا توحید پرستی کروں. اللہم صلی علی محمد شیعوں سے بڑا توحید پرستی کوئی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم علی کے ہوتے ہوئے اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں. اللہ کے ہوتے پر صلوات کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. علی کے ہوتے خدا کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں. اور چوک میں کھڑے ہو گئے علی ولی اللہ پڑھا کرو, چوک میں کھڑے ہو گئے علی ولی اللہ پڑھا کرو. کیوں؟ وہ اس لیے کہ علی ولی اللہ پڑھنے سے مولوی کافر کہتا ہے, اللہ مومن کہتا ہے, اللہ مومن کہتا ہے. تو کعبہ بن گیا, کعبہ رکھ دیا. اگر آپ کعبے کو دیکھیں نا تو کعبہ مربع شکل میں, کعبہ گول نہیں, آگے شکل مربع شکل. 4 دیواریں ہیں کعبے کی. جس دیوار کا رخ یمن کی طرف ہے اسے کہتے ہیں رکن یمانی, جس کا شام کی طرف ہے اسے کہتے ہیں رکن شامی, جس کا عراق کی طرف ہے اسے کہتے ہیں رکن عراقی. ایک دیوار ایسی ہے کہ جس میں حجر اسود ہے, حجر اسود ہے, اور اس دیوار میں ایک دراڑ ہے جو صدیوں سے ہے. اور حج کے موقع پر کعبے کا غلاف پلٹا جاتا ہے, حج کے موقع پہ کعبے کا غلاف پلٹا جاتا ہے, اور وہ جو دراڑ ہے وہ نظر آتی ہے. کس لیے کعبے کا غلاف پلٹا جاتا ہے کہ کعبے کی دیوار میں جو دراڑ ہے تاکہ جو کعبے کا طواف کرے وہ پوچھنے میں مجبور ہو جائے کہ 3 دیواریں بالکل صحیح ہیں, یہ چوتھی دیوار پہ یہ نشان کیسا ہے, یہ چوتھی دیوار پہ یہ نشان کیسا ہے. اور حج کا جو لغوی معنی ہے, جو علماء کرام نے لکھا ہے کہ حج کا لغوی معنی یہ ہے کہ کسی لگے ہوئے زخم کو غور سے دیکھنا, تاکہ حاجی جب حج کریں تو غور سے دیکھیں کہ یہ کیا ہوا تھا, دوسرے میں مجبور ہو جائیں کہ کیا ہوا تھا. کوئی نہیں بتاتا, میں بتاتا ہوں کیا ہوا تھا. آج سے 1400 سال پہلے جب کعبے کو بنایا گیا, اور یہ کعبے کی شکل وہ نہیں ہے, 9 مرتبہ کعبے کی عمارت کو تبدیل کیا گیا ہے. 9 مرتبہ کعبے کی دیواریں بدل کے, یعنی لوگوں نے, ملکوں نے, یہودی حکومتوں نے مل کے یورو, سونا, چاندی, ہیرے, جواہرات, ڈالر, ین خرچ کیے ہیں اس دیوار کی دراڑ کو مٹانے کے لیے. بناتے تھے, گراتے تھے, گراتے تھے, بناتے تھے. جب بناتے پھر دراڑ, جب بناتے پھر لکیر, گرا دیا, پھر بنایا, پھر لکیر. دنیا کی طاقتیں, دنیا کی حکومتیں مل کر جب علی کی ایک لکیر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو علی کی پوری غدیر کا کیا مقابلہ کریں گے.
کہ علی سے مدد مانگتے ہیں، علی کیا ان کے گھر میں آتا ہے؟ علی سے مدد مانگتے ہیں کہ علی ان کے گھر میں آتا ہے؟ جس علی کو آنے سے اللہ کے گھر کی دیوار نہیں روک سکی، تیرے میرے گھر کی دیوار کی ضرورت ہے جو ہے۔ اور پھر کیا ہوا تھا؟ 13 رجب والے دن اور جو ہے بی بی علی کی پاک اماں خود روایت کرتی ہے، بلکہ یزید بن طالب ایک بندہ ہے، وہ کہتا ہے پورے 16 بندے تھے کہ جب جناب ابو طالب کا حرم کعبے کے قریب آیا اور بی بی نے آ کے نا یوں دونوں ہاتھ بلند کیے، وہ جو ہے نا یار یوں دونوں ہاتھ بلند کیے، جہاں تک بی بی کے ہاتھ گئے وہاں سے لے کے زمین تک دیوار کعبہ شک ہو گئی، دیوار کعبہ شک ہو گئی، بی بی اندر تشریف لے گئے۔ میرا یہ سوال ہے کہ جیسے ہی دیوار کعبہ شک ہوئی تھی، بی بی اندر چلی جاتی آئی تھی، لیکن بی بی نے یہ ہاتھ کیوں بلند کیے؟ کتابوں میں یہاں تک روایتیں یہی تک ہے کہ بی بی تشریف لائی، بی بی نے ہاتھ بلند کیے، دیوار کعبہ شک ہوئی، بی بی اندر تشریف لے گئی، کتابوں میں یہی تک ہے۔ آگے میرا سوال پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائیں، سوال میرا یہ ہے کہ بی بی دیوار کعبہ شک، بی بی نے ہاتھ کیوں بلند کیے؟ یہ میرا سوال ہے کہ بی بی نے ہاتھ بلند کیوں کیے؟ اب ماں میری ہو چاہے کسی کی ہو، اس جملے پہ آپ کو توجہ ضرور ہے، ماں میری ہو چاہے کسی کی ہو، جب آپ کو یہ پتا ہوتا ہے نا کہ بچہ آنے والا ہے تو 10-20 دن مہینہ پہلے ماں کام کیا کرتی ہے؟ چھوٹے چھوٹے کپڑے، چھوٹے چھوٹے بستر، چھوٹے چھوٹے تکیے، چھوٹے چھوٹے کمبل، چھوٹے چھوٹے کرتے، چھوٹے چھوٹے پجامے ماں بنا کے رکھتی ہے، ماں بنا کے رکھتی ہے، تو ماں کو پتا ہے کہ بچہ آنے والا ہے، بچہ آنے والا ہے۔ علی کی ماں نے تمام آنے والے مورخوں کے منہ پہ تالا لگا دیا کہ مت لکھنا کہ علی پیدا ہوا ہے، اگر علی پیدا ہوتا تو میں بھی خالی ہاتھ نہ ہوتی، میں بھی خالی ہاتھ نہ ہوتی۔ ہم سے کہا جاتا ہے، پھر جناب سیدہ خود روایت کرتی ہے، فرماتی ہے پہلے تو دیوار کعبہ شک ہوئی، میں اندر چلی گئی، اندر ایک سرخ رنگ کا پتھر ہے، ابھی بھی آپ اگر انٹرنیٹ سے دیکھیں گے آپ کو پتا چلے گا، فرماتی ہے کہ میں اس سرخ رنگ کے پتھر پہ جا کے بیٹھ گئی، میں اس سرخ رنگ کے پتھر پہ جا کے بیٹھ گئی، پہلے تو دیوار کعبہ شک ہوئی تھی، میں بیٹھی ہی تھی کہ اب کعبے کی چھت ہٹی، کعبے کی چھت ہٹی، 4 ہستیاں میرے پاس آگے بیٹھ گئی، سب سے پہلے آدم آئے، اس کے بعد جناب نوح آئے، اس کے بعد جناب ابراہیم آئے، ان کے بعد جناب پاک محمد مصطفیٰ آئے، 4 ہستیاں آئی، پہلے آدم آئے، پھر نوح آئے، پھر ابراہیم آئے، پھر سرکار محمد مصطفیٰ آئے، مصطفیٰ آ کر بیٹھے ہی تھے کہ علی آ گئے، مصطفیٰ آ کر بیٹھے ہی تھے کہ علی تشریف لے آئے، پھر جناب سیدہ یہ جو ہم سے کہا جاتا ہے کہ پیدا ہوتے ہیں معصوم نازل ہوتے ہیں، معصوم نازل ہوتے ہیں، جناب سیدہ خود فرماتی ہے کہ 2 اور 3 شعبان کی درمیانی شب تھی، 2 اور 3 شعبان کی درمیانی شب تھی، میرے بابا محمد مصطفیٰ اور میرے خاندان کے بنی ہاشم کے کچھ افراد بزرگ میرے حجرے میں تشریف فرما تھے کہ بیٹھے بیٹھے میرے بابا کھڑے ہوئے اور ان بزرگوں سے کہا چلو باہر چلو، سب کھڑے ہو جاؤ۔ ان بزرگوں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا حسین جو آ گیا ہے، حسین جو آ گیا ہے۔ آخری جملے میرے فضائل کے ہیں، معصوم کا ظہور ہوتا ہے، معصوم نازل ہوتا ہے۔ علامہ سید شہاب الدین مرعاشی بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، جن کی قبر مبارک معصومہ کن کے روزے کے قریب ہے، جو حج زیارت کے لیے گئے ہیں علم ہے اس بات کا، معصومہ کن کے روزے کے قریب آپ کی قبر مبارک ہے، آپ کی لائبریری بھی بنی ہے، اس میں 5 لاکھ کتابیں شامل، اور انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اے آل محمد کو سوچنے والوں، اے آل محمد کو سوچنے والوں اور ان کے پیدا ہونے پہ یقین رکھنے والوں، پہلے ان
توجہ، اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ حسین ابن علی کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا علی اکبر، حسین ابن علی کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا علی اکبر، علی اکبر کے گھوڑے کا نام تھا عقاب، گھوڑے کے باپ کا نام تھا میمون گھوڑے کے باپ کا نام تھا زاد القفا، گھوڑے کے باپ کا نام تھا خنج، گھوڑے کے باپ کا نام تھا ری۔ کتنے اچھے ہیں ہمارے سردار کہ جن کی سواریوں میں بھی شجرے ہیں، کتنے پاک ہیں ہمارے سردار کہ جن کی سواریوں میں بھی شجرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ علی اکبر کے گھوڑے کا نام تھا عقاب، گھوڑے کے نام کا نام تھا زاد القفا، گھوڑے کے باپ کا نام تھا میمون، گھوڑے کے باپ کا نام تھا خنج، گھوڑے کے باپ کا نام تھا ری۔ وہ فرماتے ہیں یہ جو ری ہو رہا ہے نہ کسی ظلم میں رہا، نہ کسی رحم میں رہا، آقا دو جہان ہے۔ حدیث فرمائی اس گھوڑے کے بارے میں، آقا نے فرمایا کون اللہ نے فرمایا کون فاکان، اللہ نے کون کہا اور یہ پیدا ہو گیا، اور جن کے گھوڑے کون سے پیدا ہو بچے تیری طرح پیدا ہوں گے۔ میرے حصے کا فضائل ہو گیا، مجھے آج اس شہزادے کا ذکر کرنا ہے کہ جس کی ماں بیوہ ہے، خود شہزادہ یتیم ہے، اور یتیم کے لیے کربلا سے نئے کپڑے صندوق میں بند کر کے بیوی نے سفر کیا۔ قاسم اس کا نام ہے، قاسم ابن حسن، یتیم ہے۔ یتیم کی ماں کو اپنے بیٹے پہ بڑا سہارا ہوتا ہے، بڑی خواہشیں ہوتی ہیں بیوہ کی کہ کل میرا بچہ جوان ہوگا، بڑا ہوگا، اس کے سر پہ سجدہ سجاؤں گی، اسے فاخرہ لباس پہناؤں گی۔ عزیزانو، یہ بیوی ارمان لے کے کربلا میں چلی، ایک صندوق میں سارا لباس قاسم کا لپیٹ کے یہ کربلا چلی آئی۔ تو شور مسلح پہ بیٹھ کے دعا کر رہی تھی، مالک سب سے پہلے کل قاسم کا لاشا ہے، کل صبح سب سے پہلے قاسم کا لاشا آئے۔ رات کا پچھلا پہر تھا، قاسم کو بلا کے کہتی ہے قاسم ذرا اپنے چچا کے پاس جاؤ اور جا کے کہنا اور پوچھنا کہ کل کے شہیدوں میں میرا نام بھی ہے۔ قاسم چلتے ہوئے اپنے چچا کے خیمے میں آئے، حسین مصلی پہ اللہ کی عبادت میں مشغول تھے کہ قاسم کے قدموں کی آہٹ کو سن کے حسین نے پیچھے مڑ کے دیکھا، قاسم کھڑا ہوا تھا۔ پوچھا قاسم، آپ کو تو میں نے اپنے خیمے میں بھیجا تھا، آپ یہاں کیا لینے آئے ہو؟ قاسم دونوں زانو بچھا کے اپنے چچا کے سامنے بیٹھ گیا اور رو کے کہتا ہے چچا جان، اماں نے بھیجا ہے اور پوچھ رہی ہے کل کے شہیدوں میں کیا میرا نام بھی ہے؟ کل کے شہیدوں میں کیا میرا نام بھی ہے؟ حسین کہتے قاسم آپ اپنے خیمے میں جاؤ۔ قاسم چلتے ہوئے اپنی اماں کے خیمے میں آئے، بی بی رو کے کہتی ہے قاسم کیا کل کی اجازت ملی؟ قاسم کہتے ہیں اماں چچا نے اجازت نہیں دی، اماں آپ نے مجھے کہا تھا کہ کربلا کے قریب نجف ہے، وہاں میرے دادا علی کا روضہ ہے، وہاں میرے دادا علی کی قبر ہے، اماں یہ میرا لباس اتار دو، مجھے عرب کا وہ لباس پہناؤ جو